استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی، اس وقت عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ان امت مسلمہ کے موجودہ حالات میں ساری دنیا دعائیں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دعاؤں کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ دعاؤں کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں آیا، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اسی سے متعلق کچھ باتیں کہہ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا بہت اعلیٰ عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا تو عبادت کی بنیاد ہے، صالحین کا ہتھیار ہے، یہ تو عماد الدین ہے، دین کا یہ ستون ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے امت کے مسائل حل ہوئے۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ مجھ سے مانگو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ ہی سے مانگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو پرواہ نہیں ہے اگر تم دعا نہیں کرو گے تو، اسے پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جگہ جگہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے یعنی دعاؤں سے اعراض کرتا ہے میں اس کو جہنم میں ذلیل بنا کر داخل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کی دعائیں قرآن نے نقل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، سارے انبیاء کی دعا قرآن کریم نے ذکر کی۔ اتنے مقام بلند پر ہوتے ہوئے بھی انبیاء نے اللہ ہی سے مانگا۔ تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، بلکہ دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں اہل علم جو احباب ہیں کہ بہت سے سوالات امت نے کیے نبی علیہ السلام سے، تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ حیض کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الانفال، بے شمار سوالات ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، ہر جگہ جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ لیکن جب دعا کا مسئلہ آیا تو نبی علیہ السلام کو واسطہ نہیں بنایا۔ اذا سألک عبادی انی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ تم سے یہ سوال کرے کہ اللہ مجھ سے قریب ہے یا دور ہے، تو یہ نہیں فرمایا قل آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، یہ نہیں کہا قل یہاں ہے ہی نہیں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، سیدھا نبی کو بھی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے ہم کو جواب دیا کہ میں تجھ سے قریب ہوں، مجھ سے مانگ تو۔ ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں تمہاری باتوں کو قبول کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ عسیٰ ان یکون بدعاء ربی شقیّا، بدعاء ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ کیسے؟
عسیٰ ان یکون بدعاء رب شقیّا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، شقی نہیں کرے گا، بدبخت نہیں بنائے گا، میری دعا کو رد نہیں کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہم کو خود قرآن میں حدیث میں بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن دعاؤں کے آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو حلال کا لقمہ ہو۔ حرام کے لقموں کے بعد انسان غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرے گا تو بھی قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے طعامہ حرام، لباسہ حرام، شرابہ حرام، فأنا یستجاب لہ۔ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، اللہ کہاں سے دعا قبول کرے گا؟ مسلم شریف کی روایت ہے انبیاء کو کہا گیا کہ اے میرے نبیوں کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ۔ تو حلال کا اہتمام، دعا حلال کے ساتھ قبول ہوتی ہے، حرام کی غذاؤں کے ساتھ قبول نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ کمائی تو حلال کی ہے، لیکن جو کھانا کھا رہے ہیں بے تحقیق بن کر کے اس میں حرام کا گوشت آ رہا ہے جو بودی میں جا رہا ہے۔ اور مشکات کی روایت ہے کہ جو گوشت تیری بودی کا حرام کے لقموں سے تیار ہوا، حرام کے لقمے کا معنی پیسے تو حلال کے ہیں، لیکن تو نے جو کھانا لیا ہے وہ کھانا ناجائز طریق پر، حرام طریق پر، وہ صحیح نہیں تھا، اس کے ذریعے سے تیری بودی کا گوشت تیار ہوا، تو یہ یاد رکھ لے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے تحقیق جو آیا کھا رہے ہیں، جو آیا کھا رہے ہیں، حلال کے پیسے دے کر ایسی جگہوں سے کھانا کھا رہے ہیں جہاں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اب بس یہ سوچ رہے ہیں کہ سب حلال ہے، بسم اللہ پڑھ لو، سب حلال ہو گیا، سب جائز ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حرام کے لقموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاصی سے بہت احتیاط کریں۔ معاصی بھی کرتے جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف اشارہ کروں، بات تو بہت طویل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل اس زمانے میں تھے، یعنی جو انبیاء کی اولاد تھی، وہ انبیاء کی اولاد، یہ نہیں، وہ انبیاء کی اولاد، ان کو اللہ نے کہا کہ تم 2 فتنے کرو گے اور بڑے زبردست فتنے کرو گے، اور میں ان فتنوں کے نتیجے میں تم پر ظالموں کو مسلط کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے اس پورے واقعے کو نقل کیا پہلے ہی رکوع میں بنی اسرائیل کے سورہ اسراء کے، اور اس میں پہلا فتنہ یہ کیا کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کیا اور اپنی شریعت میں تحریف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا جالوت نامی بادشاہ سے، اور اس نے ایسا حملہ کیا کہ ان کے گھروں کو توڑ دیا اور ان کو قتل کیا اور ان کی اولاد اور عورتوں کو غلام بنا کر کے لے گیا اور بیت المقدس بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح 100 سال تک یہ غلامی میں رہے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کے حالات بدلے، پھر مالدار ہوئے، پھر جو ہیں ان کے پاس اولاد ہوئی، نعمتیں آئی، پھر دوسرا فتنہ کیا، فی قول یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، وفی قول عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بادشاہ کو مسلط کیا۔ یا تو بخت نصر مراد ہے جس نے تباہ و برباد کر دیا، یا تیتوس نامی بادشاہ، اس نے پھر بیت المقدس کو ختم کر دیا۔ یاد رکھیں یہ بیت المقدس کا تقدس اور حرم شریف کا تقدس یہ بندوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھیں، اللہ کے اعتبار سے نہیں کہ اللہ کے لیے بھی مقدس ہے،
اس لیے کہ اللہ کے لیے مقدس مانو گے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کو بھی اس کی عزت کرنا ہے. تو جس کی عزت اللہ کرے وہ اللہ سے اوپر ہو گیا. اللہ سے اوپر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تقدس کا مسئلہ ہی نہیں. یہ ہمارے لیے مقدس ہے اور جب اس کے لیے سب برابر ہے. یہاں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ نبیوں کی اولاد تھی، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، لیکن معاصی کے نتیجے میں اللہ نے دو مرتبہ ان کو پامال اور تباہ و برباد کر دیا. ہم کو یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم بھی بڑے دعوے دار ہو کہ ہم تو محبوب کے امتی ہے، نبی کے امتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہمارے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں. سارے فضائل اپنی جگہ، معاصی پر اترو گے تو میں تمہیں بھی ایسے ہی تباہ کروں گا. معاصی کے ساتھ دعا نہیں، معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں اس سے. نمبر 3، دعاؤں میں تضرع ہو، عاجزی ہو، رونا ہو، تواضع ہو، انکساری ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھیں، انا البائس الفقیر، انا المستغیث المستجیر، الوجل المشفق. کیسے الفاظ! اے اللہ میں فقیر ہوں، میں مانگنے والا ہوں، میں مستغیث تیرے مدد کا محتاج ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں ڈرنے والا ہوں. کیسے کیسے الفاظ! انا المعترف الذنوب، میں گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں. www.attableek.com The Reviver of Iman. معترف الذنوب ہوں. اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ ایک مسکین مانگتا ہے، میں ایسے مانگتا ہوں تیرے سامنے. الفاظ تو دیکھیں آپ. اور یہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ بول رہا ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. یہ وہ بول رہا ہے جو قیامت کے دن سفارش کرے گا اور کوئی نہیں کر سکے گا. یہ وہ بول رہا ہے جس کو اس دنیا میں معراج کرائی اور آسمانوں میں بلایا. یہ وہ بول رہا ہے جس نے لاکھوں انبیاء کی امامت کرائی. انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اللہ جیسے ایک ذلیل آدمی کسی کے سامنے پاؤں پر کے مانگتا ہے، اسی طرح میں تجھ سے مانگتا ہوں. تواضع تو دیکھو اللہ تعالیٰ، اور ہماری دعائیں دیکھو. ایک صاحب سوال کر رہے تھے، میں کسی جگہ یہاں بیان میں جانا ہوا تو وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ میں نے کہا صاحب شریعت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ تواضع کی دلیل ہے. بعض دعاؤں میں تو حضرت نے اتنے ہاتھ اٹھا دیے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. دعاؤں میں تواضع ہے، عاجزی ہے، ہاتھ اٹھائے. تو میرے بھائیو، ہماری دعائیں جو ہیں اس میں یہ شرائط ہے، حلال کا کھانا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ عاجزی اور تواضع ہو، آداب دعا ہو. آداب دعا کا مطلب ہو سکے تو وضو کے ساتھ دعائیں کرو. ویسے تو بلا وضو کے بھی دعائیں قبول ہوتی، وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر دعا کرو اولا ہے، ورنہ کسی بھی رخ پر دعائیں تو قبول ہوتی. اللہ کے اسماء پیارے پیارے نام ہیں، اس کا بار بار دعا میں تذکرہ کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مثال دے کر کہ اگر آپ کو کوئی حاجی صاحب، سخی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب آپ کے صفات سے آپ کے سامنے، تو جیب میں ہاتھ جائے گا یا نہیں؟ ہاں، کچھ دینا چاہیے. فرمایا اللہ کے ناموں کو جو پیارے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان پیارے ناموں کو، اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حی القیوم ہے، تو مالک الملک ہے، کیا اس کو پیار نہیں آئے گا؟ بخاری شریف میں ہے کہ دل سے دعائیں کرو. قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، قلب لاہی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ولی، ایک کامل، ایک غوث اور قطب کی شکل کا بزرگ تھا، بار بار بلا کر کے یہ کہا، یونس دل سے دعا کرو، دل سے دعا کرو. قلب غافل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے کہ یہاں دعا کر رہے ہیں اور دل میں سوچ چل رہی ہے سب. فرمایا
ایک چیز کو بار بار مانگو اللہ سے، اس لیے کہ اللہ لا مکرہ، اللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ کہا اور تم کو دے ہی دے، وہ کوئی مجبور نہیں ہے، بار بار مانگو اس سے، بار بار مانگو، ریپیٹ کرتے رہو دعا میں۔ اللہ کو پیار آتا ہے اور اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اس در کے علاوہ ہے بھی کون بتائیے آپ؟ چلیے ان حالات میں ہے کوئی؟ سب تو منہ پھرا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب منہ پھرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے بھی کون ہمارا سوائے اس در کی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، صوفیہ میں سے گزرے، وائزین میں سے۔ ایک تو ابن قیم مشہور محدث ہے، ایک ابن جوزی جو ہے، ابن قیم الجوزیہ، یہ مشہور وائز ہے صوفیہ میں سے۔ ان کی مجلسیں چھپی ہوئی ہے، مجلس جوزیہ 2 جلدوں کے اندر ہے۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ بغداد میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں مار رہی ہے اور پھر غصے میں گھر سے نکال دیا اور کہا چلا جا تو، ادفع منی، دفع ہو جا تو، بھاگ یہاں سے، میرے گھر میں نہیں رکھوں گی تجھے۔ دھکے مار کر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ بچہ روتا روتا تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر چلا تھوڑا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، چونکہ اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنا تھا، وہ کچھ چلا پھر آیا۔ بہرحال بچہ تھا، رو رو کر تھک گیا تھا، رات ہو چکی تھی، دروازے پر آ کر سو گیا اپنے ہی گھر کی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو کہا کہ اچھا یہاں سویا ہوا ہے، میں نے تجھے نکالا، میرا گھر چھوڑ دے۔ نہیں، میں تجھے بلاؤں۔ تو اس بچے کا جواب، ابن جوزی نے اس سے مسئلہ نکالا، فرمایا اس بچے نے جواب دیا کہ ماں میں تو چلا ہی گیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ کسی کے وہاں بھوم لگا دوں گا، جھاڑو لگا دوں گا، کھانا مل جائے گا، کسی کے گھر میں برتن دھو لوں گا، مجھے کھانا مل جائے گا، یقیناً میرا پیٹ بھرے گا، کہیں سونا ملے گا، کہیں کھانا ملے گا۔ لیکن میں سوچتا رہا مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے پینا بھی ملے گا، کچھ کام کروں گا، پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن میری ماں کا پیار کہاں ملے گا؟ ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے اس جملے پر میرا اللہ یاد آ گیا کہ اللہ، یہ دنیا میں سب کچھ ملے گا، میرے رب کا پیار کہاں ملے گا؟ وہی تو ایک رب ہے، وہی ایک اللہ ہے، کیسے ہی ہمیں اس کو منانا ہے۔ باقی یہ کہ اس کا ایک نظام ہے، اللہ کی صفت انفعال نہیں ہے۔ اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ میں صفت انفعال نہیں ہے، تعثر قبول کرنا۔ میں اگزامپل دے کر آپ کو سمجھاؤں، آپ نے مجھ کو گالی دی، فوراً مجھے غصہ آ گیا، یہ تعثر ہے، میں نے اثر لیا۔ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، مجھ پر اثر ہو گیا، میں سوچنے لگا آپ کو کیا کروں، کیسے ماروں، بدلہ کیسے لوں۔ یہ تعثر، یہ انفعال۔ اللہ میں انفعال نہیں ہے۔ اگر اس کی صفت انفعال ہوتی تو روزانہ یہ زمین فتتی رہتی اور مجرم اندر میں جاتے رہتے۔ ایسا نہیں اللہ کا، اس میں یہ صفت ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ نظام کے تحت کائنات چلا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعا کی اور فوراً ہو جائے، اس کا ایک نظام ہے۔ خیر میں مثال لے لیں کہ آپ نے مجھ سے رو کر کے مانگا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا فلاں بھوکا ہے، میرے گھر میں حالات ہے، مجھے رحم آ گیا، میں نے اثر لیا، آپ کو فوراً دے دیا، تعثر، میں نے قبول کر لیا۔ اللہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بہت رو رہے ہیں تو وہ اثر قبول کر لیں اور انفعالی صفت کے ان کو اب بھی دے دو، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ ساری دنیا تم روتی رہو، میں کوئی جذبے میں آ جانے والا نہیں ہوں تمہارے رونے سے، یہ یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جذبے میں نہیں آؤں گا، میرا ایک نظام چلتا ہے اور اسی نظام کی تحت میں تمہاری دعاؤں کے اثر کو ظاہر کروں گا۔ تو کائنات کا چلنا نظام خداوندی کی تحت ہے، کائنات کا چلنا جذبات کی وجہ سے نہیں ہے، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، انفعال کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہی تو ایک در ہے، اثر ظاہر ہو یا نہ ہو ہم مانگتے ہی رہیں،
اس کے در پہ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ وہ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، الہی عبدک العاصی قد اطاق، الہی عبدک العاصی قد اطاق مقرا بالذنوب وقد دعاک، الہی عبدک العاصی قد اطاق، اے اللہ ایک مجرم تیرے در پہ آیا ہوا ہے، مقرا بالذنوب اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، وقد دعاک اب تجھ سے دعا کر رہا ہے، الہی ان ترحم فانت لک فانت لذاک اہل، الہی ان ترحم فانت لذاک اہل، اے اللہ اگر تو نے رحم کر دیا، معاف کر دیا، مغفرت کر دی تو تو ہی اس کا اہل ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِن تَطْرُدْنِي فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، ہائے 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 کیا جملہ کہہ رہا ہے شاعر، وَإِن تَطْرُدْنِي فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو نے مجھ کو دھتکار دیا تو تیرے علاوہ ہے بھی کون جو مجھ پر رحم کرے گا، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم پر رحم کر سکے۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں اپنی دعاؤں کا اثر ظاہر ہوتا ہوا معلوم ہو یا نہ ہو، ہم رات دن مانگتے رہیں، بس اہتمام کرے دعاؤں کے مانگنے کا، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے نظام غیبی کی تحت انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دروازے کھولے گا۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے تعثر قبول کرنے والے ہیں، فوراً ہماری طبیعت پر اثر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں فجر میں دعا کریں، اور ہم نے جو دعا کی ہے ظہر تک میں ہو جانی چاہیے، اور پھر ظہر میں دوسری دعا کریں اور وہ اثر تک ہو جانی چاہیے، اور رات تک میں اکیلا رہوں باقی سب چلے جائیں۔ نظام خداوندی ایسا نہیں ہے، وہ ایک نظام اللہ کا جو اس نے لوح محفوظ میں جو قائم کیا ہے، اسی کی تحت یہ کائنات چلے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رب کریم سے بار بار رجوع ہونے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعاؤں سے پہلے کچھ نیک عمل کر لو، مثلا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، کوئی اہم دعا کرنا ہے آپ کو، صدقہ کر دو، تھوڑا سا صدقہ کر دو، صدقہ کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، تلاوت قرآن کچھ کر لو، یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ تلاوت قرآن کر لو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں کیسا اثر پیدا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رب کریم سے ہمیشہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔